الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعز الإسلام بعمر او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام لایا تو کفار مکہ جو مشرکین تھے کیا کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر؟ بہت ہی مشہور بات ہے، تفسیر مظہری میں بھی ہے اور در منصور میں ہے، اور اسی طرح صحیح ابن حبان میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یعنی اس کی بات ہے، اثر صحابی ہے، قول صحابی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا، لما اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال المشرکون قد انتصف القوم من اليوم، تو کفار مکہ نے کہا کہ آج ہماری طاقت عادی ہو گئی۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ اور صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے کہ اہل السما نے بھی خوشی منائی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا۔ لما اسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتی جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد، جبریل نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ اہل سما نے بھی خوشی منائی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر۔ بہت بڑی شخصیت ہے اسلام کی تاریخ میں، خلفائے راشدین میں سے، اور مراد نبی ہے علیہ السلام۔ تو اس شخصیت کے بارے میں نبی علیہ السلام سے ایک روایت ہے، جامع الترمذی میں ہے کہ حضور نے فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران، کہ ہر نبی کے لیے دو وزیر ہوا کرتے ہیں، من اہل السماء و من اہل الارض، فاما وزیرائے من اہل السماء، حضور نے فرمایا کہ میرے دو وزیر اہل سما میں سے جبریل و میکائیل علیہم السلام، و اما وزیرائے من اہل الارض، کہ میرے دو وزیر اہل زمین میں سے فابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، جامع الترمذی کی روایت ہے۔ فضائل الصحابہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح صائم اليوم، کہ آج کون روزے سے ہے، کس نے روزہ رکھا ہے؟ قال عمر انا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں نے۔ اسی مجلس میں حضور نے دوسرا سوال پوچھا، فمن تصدق اليوم، آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ قال عمر انا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے۔ پھر حضور نے فرمایا فمن عاد مریض اليوم، آج کس نے عیادت کی ہے مریض کی؟ قال عمر انا۔ پھر حضور نے فرمایا فمن شیع جنازۃ، کس نے جنازہ پڑھا ہے آج؟ تو حضور نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا انا، حضور نے فرمایا وجبت لک، آپ کے لیے واجب ہوگی جنت۔ تو یہ بشارت بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے ابو داؤد کی، فابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو عشرہ مبشرہ ہے ان کے لیے جنت کی جو بشارت ہے اس کا ذکر ہے اس روایت میں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ انہ قد کان فیما مضی قبلکم من الامم محدثون، کہ پہلے جو لوگ تھے، امتیں گزری ہیں، ان میں صاحب الہام لوگ ہوتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے جو صاحب الہام ہیں فعمر، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صاحب الہام اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں سچی بات، حق بات من جانب اللہ ڈالی جاتی ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی وضاحت ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ یہ وہ شخصیت ہے، صاحب الہام ہے کہ جس کے دل میں اور اس کے زبان پر حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، کہ اللہ نے بنایا ہے، اس کا زبان سچ کے لیے ہے اور اس کا جو قلب اطہر پہ۔ بہت سے اس طرح کی روایات ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ یہ جو یکم محرم الحرام ہے، اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت واقع ہوا ہے، اور ایک
فیروز نامی ابو لؤلؤ ایک مجوسی تھے، اس نے وار کیا اور زخمی کیا۔ پھر 3-4 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور اس مہینے میں اور جو شہادتیں ہوئی ہیں محرم الحرام میں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور اس کا جو خاندان ہے، اہل بیت ہے، یہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں۔ صحابہ سارے عدول ہے اور صحابہ ہمارے مقتدا ہیں۔ جس کسی کے بھی آپ اقتدا کرے ہدایت پاؤ، سارے صحابہ۔ اس جو ذی الحجہ ہے، اس کے 18ویں تاریخ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا واقعہ ہے۔ وہ بھی خلفاء میں سے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اتنے کھبار حضرات، یہ بہت بے دردی سے شہید کیے گئے۔ یہ سب ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں اور ہمارے دل کے کور ہیں، تو یہ ہمارے لیے سب عزیز ہیں، یہ ہمارے لیے مقتدا ہے۔ کسی بھی صحابی کے لیے سب و شتم کرنا یہ دلالت ہے، گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔